پروگرام بزم ثناگر میں خوش آمدید ناظرین۔ یہ پروگرام جس ہستی کی یاد میں رکھا گیا ہے وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج تو نہ تھی، خاص طور پر میرے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، سراپا محبت تھے۔ شعبہ نعت میں اگر میں بات کروں ان کی خدمات کی تو میرے پورے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میں ان کی خدمات نہیں بتا سکوں گا۔ مشہور و معروف ثنا خوان رسول تھے، نعت گو شاعر تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، 2 فروری 2024 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں ان کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے اور پہچان گئے ہوں گے۔ عزیز الدین خاکی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں اور کچھ میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ جو ان کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بھی خاکی صاحب کو فون کروں گا، خاکی صاحب میں پھنس گیا ہوں اور میرے پاس کوئی نعت خواں نہیں آ رہا، صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے، آپ آ جائیں میری لاج رکھ لیں۔ اور وہ کہیں گے بیٹا پریشان متوں میں آ رہا ہوں۔ باخدا ایسا ہی ہوتا تھا، جب کبھی میں پھنسا، میں پریشان ہوا، میرے پاس کوئی گیسٹ نہیں آ رہا، اور میں نے اس طرح سے کہا اور وہ واقعی آدھے گھنٹے میں آ گئے، اور مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں بولوں گا اور وہ یہاں پر آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تعلق تو محبت کا۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہاں پر ابرار بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، نہیں، میں ان کی محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، محبت کا حق ادا کبھی نہیں ہوتا۔ چلتے مہمانوں کی جانب وہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن کا گہرا تعلق تھا عزیز الدین خاکی صاحب سے۔ محمد ابرار حسین صاحب یہاں موجود ہیں جو منتظم اعلیٰ مسرور کیفی نعت اکیڈمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کئی بڑے بڑے نعت خوانوں کے استاد ہیں، معین خان قادری صاحب جو کہ خود ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں عزیز الدین خاکی صاحب کے بھائی جناب سلیم الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ عزیز الدین خاکی محمد ذکاء الدین۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ ابرار صاحب اب میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ جی میں ہاں آپ بولیے۔ میں بول دیتی ہوں۔ کیوں نہیں، مجھ سے نہیں بولا جائے گا۔ جی بالکل مجھ سے نہیں بولا جائے گا۔ جی ابرار صاحب میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ حمد کے 2 اشعار پیش کر دیں۔ جی ضرور۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خاکی صاحب کے ہی میں حمد کے 2 اشعار شامل محفل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خالق و مالک تو ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اے میرے رب جز تیرے رب العلا کوئی خالق و مالک تو ہی ہے، تو ہی رحمان و رحیم و قادر و قیوم ہے، رحمان و رحیم و قادر و قیوم ہے، کون کہتا ہے کہ میرا آسرا کوئی کہتا ہے کہ میرا
آسرا کوئی نہیں کہ ذرے ذرے سے نمایاں ہے تیری قدرت قدیم، ذرے ذرے سے نمایاں ہے تیری قدرت قدیم، تو ہی تو ہے ہر جگہ، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے ہر جگہ، تیرے سوا کوئی نہیں، اے میرے رب جز تیرے رب العلا کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابرار صاحب، عزیز الدین خاکی صاحب کے حوالے سے ان کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میٹرو ون نیوز کو، اور بالخصوص آپ تو خود ثناگر ہیں اور ادب و نعت کے ایک قدردان ہیں، اور بلا شبہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے عزیز الدین خاکی صاحب سے اپنا تعلق اور شعبہ حمد و نعت اور ادب نعت کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، تو اس کا آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے اس انداز میں کہ ان کی یادآوری کے حوالے سے یہ نشست رکھی ہے۔ بلا شبہ عزیز الدین خاکی صاحب کے حوالے سے اگر میں کچھ کہوں تو یہ ہے کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ بے شک اگر وہ دیکھا جائے تو بیک وقت ایک ثناخواں، حمد، نعت و منقبت نگار، ایک صحافی، ایک ادیب، یعنی انہوں نے ہر شعبوں میں اپنی خدمات کو ایک بڑے دوام کے ساتھ رکھا، اور ہر شعبے میں بڑے متحرک رہے، اور ابتدائی سے ہی انہوں نے اپنی جس طور پر ان کی کہہ لیں کہ گرومنگ ہوئی، اور تمامی حلقوں میں ان کی مقبولیت جو ہے نا، چاہے وہ نعت خوانی کے شعبے میں ہو، چاہے نعت گوئی کے حوالے سے ہو، یعنی ان کا تعلق نعت خوانوں اور نعت خوانی سے بھی تھا، اور شعراء اور ادب کے حوالے سے بھی ان کی بڑی قدردانی تھی۔ اور اس طور پر میں اگر ان کا کاموں کا احاطہ مختصر طور پر کروں جی بالکل، کہ انہوں نے بڑے ابتدائی انداز میں منتظم بھی تھے وہ، اور انہوں نے ایک بہت ابتدا میں ایک بزم کی بنیاد رکھی، تنظیم استحکام نعت پاکستان، اور اس کے تحت ان کے جو مطبوعات بھی شائع ہوتے رہے، ان کے پروگرام بھی ہوتے رہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اس ادارے کو رجسٹرڈ کروایا، اور نعت کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک مستحکم کام کیا۔ اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ خاکی صاحب ایک نوجوان نظر آتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ان کی ایسی کوئی عمر بھی نہیں تھی، جی لیکن اس کم وقت میں بھی انہوں نے نعت اور ادب نعت کے لیے جو تقدیسی ادب کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، میں خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ یا تو نعت نگاری میں ہے یا کسی ایک حمد میں ہے، لیکن انہوں نے ہر جہت میں نہ صرف اس پر کام کیا بلکہ اس کو محفوظ بھی کیا۔ یعنی ان کے خاکی صاحب کے 6 نعت کے مجموعے، ماشاءاللہ 6 نعت کے مجموعے، نہ صرف وہ انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اس کو اشاعت پذیر کیا۔ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، ذکر خیر الورا، ذکر صلی علی، یہ کتابوں کے نام ہیں، نغمات طیبات، آئینہ صلی علی، بینات، آیات نعت، جو آخری ان کا نعت کا مجموعہ شائع ہوا، آیات نعت، بہت مقبولیت حاصل کی۔ اور میرے پاس تو کئی کوٹیشنز ہیں جو جید اساتذہ کرام کے ان کے لیے جو تسلیمات اور تکریمات کے جو انہوں نے خاکی صاحب کو پیش کیے، وہ کتابوں میں محفوظ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے حمد کے 2 مجموعے ان کے شائع ہوئے، ایک الحمدللہ، اور بالکل ہی یعنی 2022-23 میں بلکہ یا رب ذوالجلال کے نام سے ان کا حمد کا مجموعہ شائع ہوا۔
تو یہ 8 ان کے دواوین کہہ لیں جو ڈیڈیکیٹڈ دواوین. اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا تو ان کے لیے صحافی تو بڑا ایک فکر بھی رکھتے تھے وہ. 3 ان کے نعتیہ مجلے شائع ہوئے جو صحافت کے حوالے سے دنیا نعت اس کا نام تھا, اور اس میں ایک رفیق عزیزی نمبر بھی تھا, اور بڑے یعنی کمال کے وہ مضامین اس میں شامل ہوئے. وہ کسی طور پر منقطع ہو گیا وہ سلسلہ. اس کے علاوہ کئی انہوں نے انتخابات بھی کیے. جی ہاں بالکل. اور اغیثنی یا رسول اللہ کا خاص طور پہ ذکر کروں کہ یا رسول اللہ کی زمین پر جتنے بھی کلام ان کو ملے, یعنی ایک ریسرچ ورک ان کا تھا. جی ہاں بالکل. کہ یا رسول اللہ کی زمین پر جتنے کلام ملے انہوں نے سب کو یکجا کر لیا, اور اغیثنی یا رسول اللہ کے حوالے سے کتاب, اور بڑی مستحکم کتاب, یہ نہیں کوئی یہ پرچہ نہیں بلکہ کتابچہ نہیں بلکہ کتاب. تو یہ بڑا ان کا ایک کام تھا کہ اپنے کاموں کو کرتے بھی گئے اور محفوظ بھی کرتے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو, میں وقت کم ہے لیکن میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ممتاز شاعر و ادیب منقبت نگار حضرت پیرزادہ خالد رضوی امروہی نے ان کے لیے جو ہم نے ایک پروگرام کیا, ان کی تعزیتی ریفرنس, ان میں بڑی کام کی بات کی ان کے لیے. سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ عزیز الدین خاکی ایک ایسے نعت خواں اور نعت گو تھے کہ جیسا کسی نعت خواں کو یا نعت گو کو ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ کردار انہوں نے ایسا پیش کیا کہ انہوں نے اپنی طور پر اپنی حتی الامکان کوشش کی کہ جو معیار اس شعبے کا کسی شخصیت کے حوالے سے ہونا چاہیے, تکریم کے حوالے سے, خوش لباشی, خوش کرداری, یعنی وی آلویز سی دیٹ کہ ان کو ہم نے متبسم دیکھا ہمیشہ. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا معین خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ تو نعت کے حوالے سے اور نعت گو شاعری کے حوالے سے تو ابرار حسین صاحب نے ماشاءاللہ مکمل احاطہ کر دیا. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک وقت گزارا ان کے ساتھ, بحیثیت انسان عزیز الدین خاکی صاحب کس طرح کے تھے, کس طرح سے آپ نے ان کو پایا؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں عزیز الدین خاکی بھائی کے بارے میں کہوں گا, میرا ان سے جو دوستی کا سفر ہے جی بالکل 35 سے 40 سال, اور ان کی جو نعت خوانی ہے اس پر محیط ہے تقریباً 35 سے 40 سال پر. عزیز الدین خاکی صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ایک محفل نعت میں ان سے ایک ملاقات ہوئی. پھر پتہ چلا مطلب عزیز الدین خاکی نام ہے آپ کا, تو ان کو میں نے بہت ہی ملنسار پایا ہمیشہ خاکی صاحب کو. تو شروع میں پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ انفرادی طور پہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے. پھر یہ کہ سلیم الدین کے ساتھ اور ایک اور ان کے ساتھ شبیر شاہ ہوا کرتے تھے, تو مل کے تینوں جو ہیں یہ وہ پڑھا کرتے تھے محفلوں میں. الحمدللہ خاکی بھائی کو ایک منفرد لب و لہجے کا شاعر میں نے دیکھا, اور پڑھنا ان کا مجھے بالکل منفرد لگتا تھا. سب سے بڑی بات خاکی بھائی کی مجھے جو لگتی تھی وہ بہت الگ, اور اس کے بارے میں ہم دوست وغیرہ نعت خواں آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ ٹون ان کا جس ٹون میں ان کا پڑھنا ہوتا تھا نا, وہ ہم سب سارے پسند کرتے تھے خاکی بھائی کا. اور جس طرح ابرار بھائی نے بتایا کہ خوش لباسی ماشاءاللہ وہ ہمیں نظر آتی تھی, اور سدا بہار شخصیت, ہمیشہ ہم نے ان کو ایسا دیکھا, اور جہاں ملتے بڑی محبت سے. اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ اپنا ٹائم کبھی ضائع نہیں کرتے تھے, صرف کام اور اپنے آپ کو جو شعبہ نعت کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا حضور کے ثنا خانے کے لیے, کہ اگر اپنا کوئی کام بھی کر رہے تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں نعت اور مناقب ہوتی تھی, اس کو لکھنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا. الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا. اور ایک اور بات جی بالکل ساتھ ساتھ کہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ خاکی بھائی نے جو شروع میں کلام کہا تھا, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. ایک تو بڑی نمایاں ان کی شاعری میں بات نظر آتی ہے کہ آپ کوئی بھی نعت ان کی دیکھیں, مدینے کی تڑپ آپ کو لازمی نظر آئے گی, چاہے نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, یا نبی نظر کرم فرمائیے, ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. تو جب سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے میں نے پیش کی ایک اجتماع میں, تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ سیکنڈ ڈے وہ معلوم چلا کہ پورے ملک میں وہ کلام پہنچے گا. تو جب میں وہاں پہنچا تو کسی شہر گیا میں کراچی سے باہر, تو میرا حوالہ یہ تھا کہ وہ نعت پڑھی سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے. تو پھر میں خاکی بھائی کا نام لیتا تھا کہ بھائی یہ کلام ان کا لکھا ہوا ہے, اور یہ پڑھا میں نے. اور خاکی بھائی اس بات کو بارہا اس کا مجھے برملا کہتے تھے بڑی محبت سے. ویسے نام تو معین میرا نہیں لیتے تھے, وہ کبھی بھی خان صاحب ہی کہتے تھے مجھے ہمیشہ, کہتے خان صاحب اس کو پاپولر جو ہوئی ہے نا, اس کو آپ کا کریڈٹ ہے بہت زیادہ. تو یہ خاکی بھائی کی محبتیں ہمیشہ ہیں اور رہیں گی, اور وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اپنے کام کے ذریعے. اور میں یہ بتاؤں کہ خاکی صاحب سے میرا تعلق کوئی مہینوں کا نہیں ہے, کچھ سالوں کا نہیں, دہائیوں کا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2004 میں میری پہلی ملاقات شہزاد صاحب کے آفس میں ہوئی تھی. ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والی شخصیت تھی. سلیم الدین صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کے بھائی ہیں,
आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी कुछ हालात ज़िंदगी नाज़रीन को बताएं। दरअसल ये एक मेरे लिए भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपने ये प्रोग्राम सजाया बज़्म सनागर के लिए। इसके लिए मैं मशकूर ममनून हूँ मेट्रो वन न्यूज़ का। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब मेरे भाई होने के साथ साथ क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी थे। माशाअल्लाह। हमने ज़्यादातर वक्त जो है अप टू मैट्रिक तक साथ ही गुजरा। और उनकी एक अच्छी ख़ास बात ये थी कि वो एक इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। अगर वो किसी बच्चे से मिलते थे तो वो उसके लेवल पे आके उसके साथ बिल्कुल मिलते थे। अगर किसी बड़े से मिलते थे तो वो उस लेवल पे जाके मिलते थे। और अगर किसी दोस्त के साथ मिलते थे तो उनका वो अंदाज़े मिलन होता था। इस दौरान मैंने जो चीज़ देखी वो ये थी कि माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छा टाइम जब नात ख़्वानी का स्टार्ट किया सन 1980 से आराम बाग से, और उसके बाद में फिर हमने कोरस के अंदाज में पढ़ा। कोरस के साथ पढ़ते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि नात कहना शुरू की। सन 84 से आपने नात कहना शुरू की और फिर कुछ ही अरसे के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मशहूर नातें कहने लगे। साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कुछ मामला इस तरह क्या है कि उन्होंने फिर अकेले ही पढ़ना शुरू कर दिया और अकेले पढ़ने से माशाल्लाह से उनकी शख्सियत और मज़ीद उजागर हुई। माशाल्लाह घर के अंदर तमाम लोगों के साथ अच्छी मतलब के कहना चाहिए कि ताल्लुकात के साथ में वक्त गुजारा और जाते हुए अपनी यादें छोड़ गए जो कि हमें वाकई बहुत यादगार रहेंगी। आपने अपनी सहाफ़ती और अदबी ज़िंदगी के अंदर जो काम किया वो कि उन्होंने 57 साल तो गुजारे लेकिन तकरीबन 1.5 सदी से ज़्यादा का वो काम कर गए। बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि रहती दुनिया तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और हम्द और मनाकिब और मनाजात जो है वो याद रखी जाएंगी। दूसरी बात ये कि अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब का जो खाकत मतलब कि खासत है वो ये था कि आपने हर औलिया उज़्ज़ाम के लिए कोई ना कोई मनकबत दिखी। जी जो मौका आता था उस मौके पर आप वो मनकबत कहते थे और उसके लिए वो ज़ाहिर सी बात है रूहानी तौर पे और ज़ाहिरी तौर पर उसकी दाद हासिल करते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी जैसे इन्होंने कहा यादें छोड़ के गए हैं तो किताबों की सूरत में हमारे लिए यादें छोड़ के गए हैं और जो माशाल्लाह आजकल के नौजवान हैं वो उन्हें फॉलो कर सकते हैं और बहुत माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि खाकी साहब के जो साहबजादे हैं मोहम्मद ज़काउद्दीन वो अपनी आवाज़ में कुछ नजराना अकीदत पेश करें। माइक दे दीजिएगा इनको। जो कैफ मस्ती सुरूर हस्ती जो कैफ मस्ती सुरूर हस्ती दरे रिसालत माब में है जो कैफ मस्ती सुरूर हस्ती दरे रिसालत माब में है कसम खुदा की कहीं नहीं है कसम खुदा की कहीं नहीं है मज़ा जो उनकी जनाब में है उनका हुस्नो जमाल ऐसा खुदा ही जाने खुदा ही देखे है उनका
حسن و جمال ایسا خدا ہی جانے خدا ہی دیکھے ہے کس میں ہمت جو دیکھ پائے ہے کس میں ہمت جو دیکھ پائے وہ نور آقا حجاب میں ہے کس میں ہمت جو دیکھ پائے وہ نور آقا حجاب میں ہے ہزار صدیاں گزر چکی ہیں مگر حقیقت بھی جان لیجئے ہزار صدیاں گزر چکی ہیں مگر حقیقت بھی جان لیجئے میرے نبی کے بدن کی خوشبو میرے نبی کے بدن کی خوشبو ازل سے اب تک گلاب میں ہے جو کیف و مستی سرور ہستی در رسالت مآب میں ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ میں ان میں خاکی صاحب کی شبیہ دیکھتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے اور خاکی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے خاکی صاحب سے محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکا کوشش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسی کے ساتھ پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور جانے سے پہلے ایک شعر سلیم الدین صاحب کی آواز میں شامل کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے او شاک کر رہے